واللہ مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ مسلمانوں کو کیسا نیتا چاہیے، فرشتہ چاہیے، ملائکہ چاہیے، خلفائے راشدین چاہیے، ابو ذر غفاری ابو ہریرہ کی تلاش میں ہیں۔ آخر کیا بات ہے؟ اسد کو نیتا کیوں نہیں مانتے؟ کیا وہ مومن نہیں، کلمہ گو نہیں، قانون نہیں جانتا، قانون نہیں مانتا، انڈین کانسٹیٹیوشن پر یقین نہیں رکھتا؟ کیا وہ بستتاً فی العلم والجسم نہیں ہے؟ کیا اس کے پاس پرسنالٹی نہیں ہے، شکل صورت نہیں ہے، قانون نہیں سمجھتا؟ میں تو سمجھتا ہوں سیاست کی تمام صلاحیت اس بندے کے اندر موجود ہے۔ نبی کا غلام نہیں ہے، نبی کا بہترین غلام ہے، اسلامک ذہنیت رکھتا ہے۔ خدا کی قسم اس سے بہتر عملاً کوئی سیاسی طاقت اور مسلم لیڈرشپ ہمیں نظر نہیں آتی۔ اویسی کو لاؤ یا ظلم سہتے رہو اور ظلم کے عادی بنے رہو۔ جو کام محمد علی جناح ابوالکلام آزاد نہ کر سکے اور آج تک نہیں ہو سکا، 80 سال ہو گئے تقریباً، کوئی نہ کر سکا۔ 80 سال ہم لوگ بے قائد رہے ہیں، 80 سال سے ہی نہیں، جب سے خلافت اسلامیہ ختم ہوئی، خلفاء راشدین کی خلافت ختم ہوئی، بنو امیہ بنو عباس ختم ہو گئے، خلافت عثمانیہ قریب کی یہاں ترکی کی خلافت ختم ہو گئی، تب سے اور آج تک ہم لوگ اتنے دن سے آزاد بھی ہو گئے ہیں، لیکن آج تک اپنا کوئی قائد اور اپنا رہنما نہیں مان سکے ہیں۔ اور نہ ہمارے علماء نے اس کی طرف کوئی توجہ دی۔ کیوں؟ ہمارے علماء کو سمجھ میں آ چکا ہے یہ بات، وہ سمجھ رہے ہیں یہ بات، اس میں محنت بہت ہے، اس میں کچی اور کسیلی بہت کچھ سننا پڑے گا۔ بس مسجد کی امامت کر لیتے ہیں، وضو کر کے نماز پڑھا دیتے ہیں، قرآن پاک کی تفسیر کر دیتے ہیں، شیخ الحدیث شیخ التفسیر بن جاتے ہیں، حضرت بن جاتے ہیں، حفظہ اللہ بن جاتے ہیں، آیت من آیت اللہ بن جاتے ہیں، بس اسی میں وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اس میں ملائی بہت ہے، حضرت بننے میں ملائی رس ملائی بہت ہے، اور سیاست میں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، اس لیے ہمارے علماء نے اس طرف کبھی توجہ نہیں دلائی۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ شیعہ لوگ بہت پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس بڑی بڑی پگڑیاں ہوتی ہیں، جبے ہوتے ہیں، قبے ہوتے ہیں، تیالسہ ہوتے ہیں، میں تو سمجھتا تھا بہت پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے بھی کوئی سیاسی حکمت عملی، فیوچر پلاننگ مسلمانوں کے لیے ہندوستان کے اندر کچھ بھی نہیں تیار کیا، اور نہ کوئی فیوچر کی ان کی اسٹریٹجی ہے، کچھ بھی نہیں، حکمت عملی کچھ بھی نہیں ان کے پاس۔ نہ دیوبندی، نہ بریلی، نہ شیعہ، نہ اہل حدیث، کسی نے بھی اس طرف کوئی توجہ نہیں دلائی۔ بہت محنت ہے سیاست میرے بھائی، مجھے تو یقین آ گیا ایک بڑی محنت ہے اس کے اندر، اور آج تک ہمارے علماء نے توجہ نہیں دلائی۔ افسوس مجھے اس پر ہوتا ہے، بلکہ وہ تو ابھی کہہ رہے ہیں ڈھکیلو 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 ڈھکیلو، بھاجپا کو نہ آنے دو۔ ابھی ہمارے پاس ڈھکیلنے کی صلاحیت چل رہی ہے، آگے بڑھنے کی نہیں، ابھی ہم ڈھکیل رہے ہیں، جتنا ہم ڈھکیل رہے ہیں اتنا ہی زیادہ وہ سامنے والا اسٹینڈ ہو رہا ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں ڈھکیلو ڈھکیلو ڈھکیلو، ڈھکیل رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہوں گے آپ میں کس کو کہہ رہا ہوں؟ ایسی قیادت کی سخت ضرورت ہے جس کا تعلق اللہ سے ہو، زمین پر بندوں سے ہو، اور یہ کام مسلم قیادت ہی انجام دے سکتی ہے۔ قرآن مانتا ہے بیچارہ، نبی پر یقین رکھتا ہے، آخرت اس کے سامنے رہتی ہے، نمازوں پہ نمازیں پڑھا جا رہا ہے، ہاتھوں میں تسبیح ہے، ہوائی جہاز میں بیٹھا ہے، صلاۃ النفل پڑھ رہا ہے، صلاۃ السفر پڑھ رہا ہے۔ کیا ڈھونڈ رہے ہیں بھائی یہ مسلمان؟ نظام ربانی ہے، نظام مکی مدنی اس کے سامنے ہے، مسلم قیادت کی بات کرتا ہے، کوئی مسلم ریاست کی بات نہیں کر رہا، وہ مدینہ نہیں بنانے کی بات کر رہا ہے۔ اسد صاحب خدا کی قسم امت کے محسن ہیں، پرسنل لا بورڈ کے ممبر ہیں بھائی، اتنا ان کا ڈونیشن ہوتا ہے۔ پرسنل لا بورڈ کے اندر بھاجپا کا آدمی ہوگا، بھاجپا کا بی ٹیم آدمی پرسنل لا بورڈ کے اندر، جو شریعتی قوانین کی حفاظت کے لیے بورڈ بنائے گئے ہیں، اس کا ممبر کیسے بن سکتا ہے؟ مسلمانوں کی ساری صلاحیت، بصیرت اور بصارت، انسائٹ فل اسکالر علماء جتنے بھی انسائٹ فل علماء ہیں، اب مسلم بڑے بڑے اسکالر ہیں، سب کو سمجھ میں یہ بات آ گئی ہے کہ اویسی کی قیادت قبول کی جائے۔ سجاد نعمانی صاحب ہیں، سلمان ندوی صاحب کو، لیکن ہمارے جمن علماء اور ہمارے جمن عوام کو سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے۔ وہ تعویذ کی طرح سپا اور بسپا کی تعویذ جیسے ہوتی نہیں، تعویذ پی رکھے ہیں سپا اور بسپا کو، اور یہ یاجوج ماجوج سے کم نہیں ہے، ان کو لوگوں نے ہاروت ماروت سمجھ رکھا ہے۔
میرے بھائی بغیر اتحاد کے کوئی میدان فتح نہیں ہوتا۔ اویسی صاحب مسلم لیڈرشپ کی آپ سمجھ لیجئے ادگھاٹن کرنے چل رہے ہیں، اوپننگ کرنے چل رہے ہیں، اس لیے مسلمانوں کو خوب سپورٹ کرنا چاہیے اور جم کر ووٹ دینا چاہیے۔ مسلم قیادت کی اویسی صاحب نہرو ہیں، پٹیل ہیں، محمد علی جناح ہیں، ابوالکلام آزاد ہیں، وہ صدا لگا رہا بیچارہ۔ یہ ملک میرے بھائی سیکولر ہے، سوشلسٹ ہے، ڈیموکریٹک ہے، کانسٹیٹیوشنل ہے، سب کو پارٹی بنانے کا باقاعدہ یہاں حق ہے۔ بس ہم سپا بسپا کے عادی بن چکے ہیں، جیسے ایک شرابی شراب کا عادی بن چکا ہے، ایک پکار کھانے والا پکار خور پکار کا عادی بن چکا ہے۔ بس اسی طریقے سے اب اس عادت سے ہٹنے میں مجھے تکلیف ہو رہی۔ اس کے اندر تو میں سمجھتا ہوں دستور وضع کرنے کی، اور جتنا بہتر وہ ہندوستان کے قانون کو، سنویدھان کو، دستور کو، کانسٹیٹیوشن کو سمجھتا ہے، اب بیان کرتا ہے، پورے ہندوستان میں کسی قوم میں مجھے اتنا قابل انسان نظر نہیں آتا، اتنا اسکلفل انسان۔ وہ حافظ قوانین ہند ہے، ہندوستان کے قوانین کے بیچارہ حافظ ہے۔ اب اس کو ہم کہہ کیا رہے ہیں؟ اسد صاحب ایجنٹ ہیں بھاجپا کے، ایجنسی کھول رکھے ہیٹنگ کی، نفرت کی، بھاجپا کا آدمی ہے، بی ٹیم ہے۔ یہ الیکشن ہی کے ٹائم کہیں گے، الیکشن جب ہو جائے گا تب بند کر دیں گے، تب وہ امت کا محسن بن جائے گا۔ یہ سب بھیانک الزام ہے، اتہام ہے۔ ووٹ کٹوا تو ہم کو پورا سال کہا جاتا ہے، لیکن جب تب نہیں سمجھتے ہیں، لیکن جب الیکشن کا ٹائم آتا ہے وہ ویسی اپنی بات کرتا ہے، تب کیا کہتے ہیں؟ ووٹ کٹوا۔ پہلے تو ہم لوگ کٹوا تو ہیں ہی، ہمارا وارسل تو پہلے سے کٹا ہوا ہے، ہمارا تو ختنہ ہو ہی چکا ہے۔ پھر ہندو کی بولی، ہندو کی زبان مسلم کے منہ میں آ جاتی ہے۔ عملاً کوئی مسلم قیادت اگر ہے تو وہ ایسی صاحب ہیں، یہی ہمارے لیے صلاح الدین ایوبی ہے، یہی ہمارے لیے نور الدین زنگی ہے، یہی ہمارے لیے سلطان محمد فاتح ہیں۔ امامت صغرا، امامت کبرا۔ امامت صغرا کا مطلب مسلح کی امامت، 2-4 صف کی امامت۔ امامت کبرا کا مطلب پورے ملک کی امامت۔ امامت صغرا کے لیے ہم دیندار ڈھونڈتے ہیں، داڑھی والا ہونا چاہیے، نمازی ہونا چاہیے، ٹھیک ٹھاک انسان ہونا چاہیے۔ اور امامت کبرا کے لیے ہم نے کافر کو تسلیم کر لیا ہے۔ امامت کبرا کا مطلب پورے ملک کی امامت، جہاں سے کورٹ چلے، کچہری چلے، راج بھون چلے، وکاس بھون چلے، تھانے چلے، پی ایس سی چلے، پولیس چلے، لوگوں کی نوکریاں ملے، جس کو امامت کبرا کہا جاتا ہے۔ اور وہاں ہم نے کافر کی قیادت قبول کر لی ہے۔ اللہ کی قسم رب تعالیٰ کے سامنے ہم کو جواب دہ ہونا پڑے گا، اور ہم جواب نہیں دے پائیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اس کا کردار، وہ کیریکٹر لیس انسان نہیں ہے، اس کا کیریکٹر بہت اچھا ہے۔ ہندوستان کے جو سنویدھان ہے، پریمبل ہے، تمہید ہے، اس پر اس کا یقین ہے، وہ جسٹس پر یقین رکھتا ہے، لبرلٹیز اس کے اندر ہے، ایکوالٹیز اس کے اندر ہے، اور برادرانہ مشترکہ اس کا ذہنیت ایسا نہیں صرف مسلم کو لے کے چلنے کی وہ بات کرتا ہے، فریٹرنیٹیز اس کے اندر ہے، ہر فرقے کو ساتھ لے کے چلنے کی وہ بات کرتا ہے انسان۔ پہلے ہم بھی یہی سمجھتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ ہم بھی اب جا کر اس کو سمجھ رہے ہیں۔ امامت صغرا کے لیے اتنی شرط ہیں، اور امامت کبرا ہم نے کافر کو بنا لیا قیامت تک کے لیے۔ امت مسلمہ کو اب میرے بھائی ذہنی، فکری، سیاسی غلامی سے نکل جانا چاہیے۔ اس جو ذہنی غلام بن چکے ہیں ہم، سلیوری مینٹلٹی ہماری غلامیت کی ہو چکی ہے، اب ہم کو نکل جانا چاہیے۔ مولانا آزاد کا قول ہے، اگر دنیا 10,000 سال اور بھی رہے تب بھی ہندوؤں کے اندر جو مسلمانوں کی نفرت ہے وہ ختم نہیں ہو پائے گی۔ 100 گھر ٹھاکر ہیں، 80 گھر ٹھاکر ہیں، اس کے بیچ میں 2 گھر اگر مسلمان ہیں، 5 گھر ہیں، وہ کتنا پریشان ہے۔ اور چند گھر مسلمان ہیں، چند گھر مسلمان اگر وہ غیر مسلم کے بیچ میں بہت پریشان ہے۔ یہی تو ہے تنگ نظری۔ اور مسلمان کے بارے میں کیا فرمایا؟ دوسرا قول کیا ہے مولانا آزاد کا؟ کہ یہاں کے مسلمان کبھی بھی اپنے مخلص رہنماؤں سے، قائدوں سے کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے، ہمیشہ بدگمان رہیں گے۔ یہ بھاجپا ایم آئی ایم کی وجہ سے، بھاجپا ایم آئی ایم کی وجہ سے جیت رہی ہے نا، جب الیکشن ہو جائے گا تب کہیں گے ای وی ایم کی وجہ سے جیت رہی ہے، اور الیکشن سے پہلے کیا کہیں گے؟ ایم آئی ایم کی وجہ سے جیت رہی ہے۔ اچھا، جب بھاجپا ای وی ایم سے جیت رہی ہے تو بھاجپا والے محنت کیوں کرتے ہیں؟ آج تک مجھے یہ نہیں سمجھ میں آیا۔
ابھی تک تو ہم بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ ہمارے لیڈر گاندھی ہیں، نہرو ہیں، اندرا گاندھی ہیں، سونیا گاندھی ہیں اور آج راہل گاندھی۔ یہ تو مولانا سلمان صاحب کی برکت ہے کہ اب ہمارے اور آپ کے دل میں بھی یہ بات سمجھ میں آنے لگی، اترنے لگی ہے۔ کیوں بھائی؟ اب دیش آزاد ہو گیا ہے، اب ہم جس کو چاہیں اپنا نیتا مانیں، جب چاہیں پارٹی بنائیں۔ سپا بسپا کسی یاجوج ماجوج سے کم نہیں ہے، یہ ہاروت ماروت نہیں ہے۔ 2022 کا الیکشن انشاءاللہ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، مجرم اور منافق اور کافر اور مومن مخلص سب الگ تھلگ ہو جائیں گے۔ یہ ڈیفرنٹ ہوگا انشاءاللہ اس کے اندر۔ ٹھوکریں کھا کر بھی نہ سمجھے تو مسافر کی قسمت، راہوں کے پتھر تو بس اپنا فرض ادا کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔